بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہم شہری عارف حمید بھٹی، پاکستان سے اہم ترین دن۔ ناظرین، بلا آخر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آج جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں جج صاحبان، وکلا برادری، صحافی، سول سوسائٹی، سیاستدان سب یوم نجات منا رہے ہیں۔ سینئر ترین جسٹس منصور علی شاہ کا فائز عیسیٰ رجسٹرار اسلام آباد کو ہائی کورٹ کے خط میں اہم حقائق سامنے آ گئے۔ ایوان عدل میں ہلچل مچ گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کرنے والے میں گھبراہٹ، وکلا برادری باہر آ گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا خط نے سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو آئینہ دکھا دیا۔ ان کے دورے کی سیاہ کاریاں وکلا، سیاستدان، صحافیوں کو زبانی زبانیں زدے عام یوم تشکر منا رہے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، کہ یہ فائز عیسیٰ صاحب کا دور تمام آج سینئر سیاستدان، وکلا اور صحافیوں کے پیغامات ہیں کہ سیاہ ترین دور تھا، بدترین دور تھا۔ جسٹس منیر بہت پیچھے رہ گئے۔ فائز عیسیٰ ورلڈ ریکارڈ قائم کر گئے پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کا، ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کا، غیر آئینی ترمیم کرانے کا، بلے کا نشان لینے کا، دنیا کی تاریخ کے سب سے سیاہ ترین جعلی الیکشن کروانے کا، اور تو اور مافیا کو سپورٹ کرنے کا۔ پورے آج گزشتہ روز سے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے صحافیوں کا، سیاستدانوں کا ایکس پہ پیغام ہے۔ ناظرین، کیا وجہ ہے، کیسی بد نصیبی ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو اس وقت کے مجرم نواز شریف سابق وزیر اعظم فائز عیسیٰ کی اپنے موجودگی میں پاکستان واپس آئے، اور ایک مجرم کو اسلام آباد میں VIP پروٹوکول دیا گیا، نواز شریف کو۔ آج جب فائز عیسیٰ صاحب سے نجات ملی، ریٹائرڈ ہوئے، اللہ کا کرم ہوا، انصاف کے راستے کھلے، جبر کے راستے پر بندش آئی، تو دوبارہ نواز شریف لندن روانہ ہو گئے۔ اگر ان کے ایک آدھا اور سہولت کار جو موجودہ حکومت کو جعلی مینڈیٹ سے بنانے والا ہے وہ چلے گیا، تو کیا شہباز شریف پاکستان میں رہیں گے؟ یہ ایک سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ رہیں گی، آصف علی زرداری صاحب رہیں گے، اور وہ افسر جو غلامانہ ذہن پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، وہ ملک سے کتنی سپیڈ سے بھاگیں گے اور کتنی تیزی سے بھاگیں گے، اس کا اندازہ مشکل نہیں ہے۔ ناظرین، آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائرڈ ہوئے تو ان کی عشائیے میں صحافیوں کو نہیں بلایا گیا، کہیں یہ نہ کوئی کر لے سر آپ کا دور سیاہ تھا۔ اس دور میں ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں پاکستانی دنیا بھر کی تاریخ کی پاکستان کے سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا۔ خواتین بزرگوں کو اغوا کیا گیا۔ 8 فروری 2024 کو فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں پاکستان کے غلیظ ترین چوری کے الیکشن کرائے گئے، جس کا کمشنر پنڈی نے بھی بیان دیا کہ دھاندلی میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس شامل ہیں۔ فائز عیسیٰ صاحب نے اس دوران اپنی تعیناتی کے دوران ریفرنس ان کا کسی اور نے بھیجا، عمران خان کی حکومت میں، لیکن انہوں نے عمران خان کو انصاف کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ بے گناہ وہ 15 دن جیل میں کاٹتے رہے، پر وہ خاموش رہے۔ سیاستدانوں کی بیویاں، بہنیں، بیٹیاں، بچے اگوائے گئے کہ جسم کے ناچن اٹھے گئے، کو الیکشن میں دھاندلی کی گئی، پر اس شخص نے انصاف کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ ایک طریقے انصاف جو سب سے بڑی جماعت ہے بظاہر آج تک،
اس کو ختم کرنے کے لیے فائد عیسیٰ نے تمام عدالتی اختیارات استعمال کیے، عدالتوں میں بلا کے، اگر ٹاک شو میں کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یقیناً نہیں بولنا چاہیے، صحافیوں کو اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کیا عدالتوں میں بیٹھ کے کسی بھی انسان کی توہین کرنا انہیں زیب دیتا ہے؟ یہ تو منصف ہے، منصف تھے، معافی چاہتا ہوں میں، منصف کا نشانہ یہ بھی بلے کا نشان چھینا، عمران خان کی گرفتار کروایا، اس کی ضمانت نہیں ہونے دی، الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو الیکشن کی کمپین نہیں چلانے دی، حلقوں میں نہیں جانے دیا، قاضی فائد عیسیٰ خاموش رہے، بلے کا نشان خود چھینا، امیدواروں سے کاغذات چھینے رہے الیکشن میں، قاضی فائد عیسیٰ خاموش رہے، 8 فروری کو نتیجہ 10 بجے روک دیا رہے گا، قاضی فائد عیسیٰ خاموش رہے، صبح 4 بجے 9 فروری کو جعلی رزلٹ تیار کیا گیا فارم 47 کا، قائد فائد عیسیٰ خاموش رہے، مخصوص نشستیں طریق انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کو ملنی چاہیے تھی، انہوں نے چپ کر کے الیکشن کمیشن کے ذریعے ہارے ہوئوں کو بنا دیا، ایک چور تھے اتو چتر، تاریخ کی الیکشن میں بدترین دھاندلی پر بھی چشم پوشی کی، عمران پر قاتلانہ حملہ ہوا، بزولفقار علی بھٹو کا 45 سال پہلے پھانسی کا کیس سن لیا، لیکن شہید ارشد شریف جو صحافیوں کی پاکستان کے سب سے زیادہ کریڈیبل شہید تھے، سب سے زیادہ انویسٹیگیٹو سٹوریاں تھیں، سب سے زیادہ آنیسٹ تھے، آج کل تو بڑے چمچہ گریاں ان کی کر رہے ہیں جن کو ارشد شریف شہید پسند بھی نہیں کرتا تھا، اور یہ زبان عام ہے، لیکن میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کی بوڑھی ماں کو انصاف نہیں دیا، میرے جیسے نے صحافیوں نے 1 کروڑ ان سے مطالبے کی، فائد عیسیٰ صاحب نے شہید ارشد شریف کے جن کی آج حکومت ہے، انہوں نے 16 مقدمہ درج کرائے، ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا، انہیں لوگوں نے دبئی سے ڈپورٹ کرایا، انہوں نے ہی مروایا انہیں کینیا میں، فائد عیسیٰ نے 45 کا ذوالفقار علی 45 بعد سنا، لیکن ان کا نہیں کیا، شہید ارشد شریف کو انصاف نہیں دیا۔ یہ فائد عیسیٰ سب چیز کیا تھے؟ جب یہ آئے تو ایک مجرم آ گیا، اب یہ گئے تو نواز شریف لندن چلے گئے، ان کا نواز شریف سے بندھن کیا ہے؟ یہ رشتہ کیا ہے؟ یہ انڈر دی ٹیبل کوئی رشتہ قائم ہوا ہے؟ یہ لندن پلان کا حصہ تو نہیں جو عمران خان جیل میں بیٹھے کہتے ہیں کہ لندن پلان کا حصہ تھا کہ طریق انصاف کو الیکشن ہرائیں گے، اسے ختم کیا جائے گا، نون لیگ کو اقتدار دی جائے گی، 20 سیٹوں کو 120 سیٹوں والوں کی 2/3 اکثریت کی، قاضی فائد عیسیٰ نہیں مولے، فائد عیسیٰ نے وہ ظلم کیے جو تاریخ میں سیاہ ترین لکھے جائیں گے۔ حامد خان کے آپ بیانات سن لیں جو سپریم کورٹ بار کے سابق اعتزاز احسن سن لیں، سلمان اکرم راجہ سن لیں، اور دیگر صحافیوں کے سن لیں کہ وہ ان کے دستخط پہ جاتے رہے کہ صحافت کی زبان نوچ لی گئی ہے، سچ کا گلا دبایا گیا، پر انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، لاتعداد صحافیوں کو نوکری سے نکلایا حکومت نے، اور ان کے حمایت یافتہ جو خفیہ طاقتیں ہیں انہوں نے، فائد عیسیٰ نے کسی کو انصاف نہیں دیا گیا، کسی کی بیٹی اٹھائی گئی، انہوں نے سو موٹو نہیں لیا، کسی کی بہن اٹھائی گئی، انہوں نے سو موٹو نہیں لیا، خود صرف ایک بیکری والے کے پاس آپ یہ گئے تو اس نے کہا میں انہیں صرف نہیں کرنا، اس کے پورے خاندان کو گرفتار کرا لیا گیا۔ خیر، فائد عیسیٰ صاحب کی اس کے باوجود فائد عیسیٰ کو نہ ایکسٹینشن ملی، نہ انہیں آئینی عدالت کا سربراہ بنایا، لیکن حالانکہ قاضی فائد عیسیٰ نے غیر آئینی ترمیم کروانے میں 26 میں نمایاں کردار ادا کیا، اور اس پر بلاول بھٹو اور رانا ثناء اللہ نے کہا آئینی ترمیم فائد عیسیٰ صاحب کی وجہ سے اور کچھ اور لوگوں کی وجہ سے۔ یہ کچھ اور لوگ کون ہیں؟ یہ ملک کے مامے لگتے ہیں، انہوں نے تو زندگی ہماری اجرن کر دی ہے، شہید ارشد شریف کا خون پکار رہا ہے۔ فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں ملی۔ اب آ جاتے ہیں گزشتہ روز، آج ہی ایک دن پہلے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ضمانت ہوتی ہے، وہ بنی گالہ سے لاہور جانا چاہتی ہیں، تو آئی جی پنجاب جن کا نام سیاہ دور میں لکھا جائے گا، انہوں نے ان کے گھر میں پولیس کھڑی کر دی، بختر بند گاڑیاں بھیج دی، اور خدشہ تھا کہ انہیں مارا جائے گا۔ اس اطلاع پر بشرا بی بی کے پی کے میں چلے گی، فائد عیسیٰ صاحب گئے، عمران خان کی بہنیں 2 بہنیں
صرف لیاقت آباد پہنچی پرامن احتجاج کے لیے، دہشت گردی کے مقدمے کری، آج ان دونوں کی عظما اور علیمہ خان کی ضمانت ہو گئی۔ علیمہ خان نے فقیری لائن میں اپنے بھائی کی جدوجہد کی، ایسی بہنیں کی بھی کم داستانیں ملتی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ چپ رہے، عمران خان پہ جیل میں تشدد کرایا گیا، چپ رہے۔ عمران خان کو کل جب وکلا ملے تو انہوں نے کہا داڑھی بڑھی ہوئی تھی، بدترین ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، لیکن عمران خان کیسا لیڈر ہے؟ جب ان کے وکلا 20-25 دن بعد ملے، داڑھی بڑھی ہوئی، کھانے کی مشکلات، سیل میں سختیاں، ابو جیل کا سیل نہیں حکومت خانہ تھا، لیکن اس جسٹس بانی پٹیے عمران خان نے نہ تو کہا کہ مجھے بیرون ملک جانا ہے، نہ کہا مجھے ہسپتال جانا ہے، نہ یہ کہا کہ میرے ساتھ کوئی این نہ کرو۔ انہوں نے کہا میرے ساتھیوں کو رہا کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، اپنی تکلیفیں بھول گئے۔ ان کے وکلا پوچھتے رہے بتا تو دیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا جس کی ابھی تفصیلات آئیں گی۔ یہ آئی جی جیل خانہ جات اپنے انجام کو پہنچے گا۔ آج میں آپ کو 2 بندوں کی پریڈکشن کر رہا ہوں، ایک پنجاب پولیس کا اعلیٰ افسر اور آئی جی جیل خانہ جات۔ انہیں ایک ایک ظلم کا عمران خان نے حساب نہ لیا تو عمران خان کے ساتھ پھر ایسا ہوگا، کیونکہ یہ سرکاری افسر ہی ظلم کی داستان بناتے ہیں۔ یہ آئین میں پولیس تحفظ محافظ ہے، لیکن دشمن بن گئی، ایک ایک گھر میں 100 چھاپے مارے گئے۔ یہاں تک کہ فائز عیسیٰ کا یوم سیاہ منایا، تحریک نجات یوم نجات منایا، میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی۔ ایک ایک بلیٹن پہ ڈکٹیشن آتی ہے، اس صحافی کو پروگرام میں لینا، اس پہ نہیں لینا۔ کئی لگڑ بگڑوں کو انہوں نے پروگرام دلا دیے، اور کئی پروفیشنل لوگوں کے ٹی وی پر آنے پر آج بھی پابندی ہے۔ اور کچھ سیٹ جو میڈیا میں آ گئے ہیں، کچھ سیٹ زیادہ تر اچھے ہیں، حرام پیسے سے ایک مہینے میں 2 ارب روپے ایک پروجیکٹ میں ٹیکس چوری کرتے ہیں، حلال پیسے سے حلال گوشت کھاتے ہیں، حلال دودھ پیتے ہیں، حلال کھانے کا دعوے دار ہے۔ لیکن یہ بات دوسری طرف چلے گئی۔ قائد فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے جج بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہے۔ ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے کہا ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے، اس پر انہوں نے کارروائی نہیں کی۔ یہ سیاہ دور آخر ختم ہو گیا۔ علیمہ اور عظما خان کو رہائی مل گئی، ان کی بہن کو۔ بشرا بی بی بھی رہا ہو گئی۔ عمران خان کی رہائی چند قدموں کے فاصلے پہ ہے، اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن مہینوں سالوں نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر بشرا بی بی علیمہ خان کی رہائی پر حکومت کی چیخیں نکل گئی ہیں، نواز شریف لندن چلے گئے ہیں، اگر عمران خان رہا ہو جاتا ہے تو اندازہ کریں آصف علی زرداری کس ملک بھاگیں گے۔ یہ تو رحیل شریف کو کہتے تھے آپ 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم ساری عمر رہیں گے، لیکن ایک بیان کے بعد یہ ملک سے بھاگ گئے۔ نواز شریف، مریم نواز کہتے تھے شہباز شریف کے خلائی مخلوق نے الیکشن کرایا ہے، ہمارا خلائی مخلوق یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے مقابلہ عمران خان سے نہیں، تو وہ بھی لندن بھاگ گئے۔ اگر دوبارہ بھی عمران خان آ گیا، یہ کہاں بھاگیں گے؟ یہ تو ڈٹ کے کھڑے نہیں ہوتے، انہیں تو مچھر لڑتا ہے۔ وہ تو 15 ماہ وہ کاٹ کے شخص چہرے پہ گیا، داڑھی بڑھ گئی، 4 گھنٹے ایکسرسائز کرتے تھے، بند کمرے میں نہیں کرنے دیا گیا۔ اب عمران خان کے برے سلوک کی بھی بہت سی خبریں آ رہی ہیں، شیع بڑھ چکی ہے، عمران خان کی ضمانت بھی قریب ہے۔ ناظرین، اب مجھے یاد ہے کہ اگر ایک اور اہم شخصیت دائیں بائیں ہوتی ہے، آصف علی زرداری، شہباز شریف، محترم مریم نواز، ایم کیو ایم، کچھ سرکاری افسر، کچھ نہیں کافی سرکاری افسر پاکستان میں نہیں رہ سکتے۔ ایک اعلیٰ افسر نے اربوں روپے کی جائیداد لندن امریکہ شفٹ کر دی ہے۔ ناظرین، آج کے بعد ہو سکتا ہے یہ افریتی صاحب انصاف کے راستے کھولیں۔ صرف یہ گزارش ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس پہ کارروائی کریں۔ منصور علی شاہ کا راستہ روک لیا، آپ نے غیر آئینی ترمیم کا اثر ہیرو فائز عیسیٰ ہے۔ اب موجودہ حکومت پر عیسیٰ کا فائز نہیں رہا، اب انہیں اپنے ثواب کا جواب دینا ہوا۔ چند دنوں میں اگر عمران خان رہا ہو گئے تو پھر پاکستان سے بیرون ملک جانے والوں میں بڑی بڑی شخصیات شامل ہوں گی۔ مزہ تو تب ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب
1 مہینہ ریٹائرمنٹ کے بعد رہے اور پاکستان کے پبلک پلیس پہ جائیں، دیکھیں عوام خلق خدا آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے، سنیں، عبرت کا نشان ہے۔ کاش آپ انصاف کرتے، کاش آپ نے جو اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا۔ کئی صحافیوں نے کہا فائز عیسیٰ کی حمایت کر کر ہم نے زندگی کی غلطی کی، اور اب بھی لگڑ پگڑوں کو جو چمچہ دے رہے ہیں۔ اب اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ عمران خان کی رہائی، ملک میں کون کون فرار ہوگا ایئرپورٹوں پہ نظر رکھے، جو فرار نہیں ہوگا وہ جیلوں میں ہوگا، کیونکہ ان کا وقت، برا وقت شروع ہوتا جا رہا ہے۔ 2.5 سال سے اس ملک نے بڑی قربانیاں دی، اب پھل کھانے کا وقت ہے۔ اب وہاں ایسے قانون کا وقت ہے جب انصاف ملے، لوگوں کو تعلیم ملے، صحت ملے، روزگار ملے۔ ظلم کا بازار بہت بڑا بند ہوا اور آگے بھی بند ہوگا۔ لگتا ہے کہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان نے خوشحالی کی طرف جانا ہے۔ اس کے لیے عدالتوں کا اور سرکاری افسران کا غیر جانبدار ہونا اتنا ہی ضروری ہے جس میں انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا۔ جس ملک کے سرکاری افسر بکاؤ ہو جائیں اور حکمرانوں کے غلام ہو جائیں، وہ نہ امن قائم کر سکتے ہیں، نہ ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ کو پولیس عوام کی محافظ ہو سکتی ہے۔ اس ملک کو چھاننی سے چھاننا ہوگا۔ کنے کنے جانا ہے ملک کو باہر، یہ فہرست بہت لمبی بن چکی ہے۔ بہت جلد ان کے نام آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا تھا کہ فائز عیسیٰ کے جاتے ہی ملکی حالات میں تبدیلی آئے گی۔ پہلے تو نواز شریف گئے، اب کس نے جانا ہے؟ ایک آدھا اچھا فیصلہ، بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا تو کئی تخت اچھال دیے جائیں گے، کئی تاج۔ دوسرا، لندن پلان کے ناکام ہونے کی خبریں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ لندن پلان کیا ہے؟ عمران خان اس بارے میں تفصیلات بتا چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ظلم کی یہ طویل رات ختم ہوگی۔ سچ کا سورج لکھا، اوورسیز پاکستانی پاکستان سے عشق کرتے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے ہمارے پرانے دوست ہیں اکبر چودھری، امریکہ میں رہتے ہیں واشنگٹن میں، ان کا پاسپورٹ کینسل کر دیا۔ ان کا تو کھول دو یار، وہ تو درویش آدمی ہے، پی ٹی آئی کے نہیں ہے، عمران خان کے ذاتی دوست ہیں، 40 سال پرانے۔ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ سے ہے۔ اور اسی طرح سلمان اکرم راجہ طریقہ انصاف میں ایک اچھا اضافہ ہے۔ ایک یوسف زئی خاتون ہے، کوئی پتہ نہیں پشاور سے، محترمہ آپ بھی اب بشرا بی بی کی رہائی پر نمبر بنا دیں۔ دوسری طرف زرتاج گل نے فائز عیسیٰ کے جانے پر ایک سب سے زیادہ پر ویلا ختم کروں، انہوں نے کہا اپنی بیوی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہو کے حلف اٹھاتے ہو، لوگوں کی بیٹیاں بہنیں بیوی بچے اٹھاتے ہو، انسانی حقوق کی پامالی کراتے ہو۔ ان کا اس فکرے میں فائز عیسیٰ اور 2.5 سال میں ہونے والے ظلم و ستم کی تمام داستانیں ہیں۔ اس پر کتابیں لکھی جائیں گی اور لکھی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، صاف شفاف الیکشن ہے، آپ کے نمائندے آئے اور ایسے سرکاری افسر نشان عبرت بنے جو ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ اور میڈیا کی جو زبان نوچی گئی ہے، اللہ کرے انہیں بھی سچ کہنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔